السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ نے کئی ساری حدیثیں علماء کرام سے سنی ہوں گی، لیکن اس میں بھی 12 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی طور پر توبہ نہ کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایات مروی ہیں اور دوسرے صحابہ سے بھی روایات مروی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رات میں مغفرت اور بخشش کے خزانہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے کہ بنی کلب کے بکریوں کے پیٹھ پر بال ہیں، ان بالوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور بنی کلب میں بکریوں کی تعداد، بھیڑوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت بیان فرمانے کے لیے ان کے بنی کلب کے بکریوں اور بھیڑوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 14 قسم کے کون سے لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا، وہ آپ یاد رکھ لیں۔ اور اگر آپ میں بھی اس طرح کا کوئی گناہ کرنے والا ہے تو پہلے ہی شب برات آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر اس رات میں اللہ سے اپنی مغفرت کی امید رکھیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مشرک کی اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کو شریک سمجھے، اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو بھی شریک جانے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ دوسرا شخص ہے بغیر کسی عذر شرعی کے بغض، کینہ اور حسد رکھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ ہے جو اہل حق کی جماعت سے الگ رہے۔ اہل حق کون ہے؟ اہل حق اہل سنت والجماعت ہے، یعنی ہم اور آپ حضرات ہیں جو اس رات کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں اور اس کو بدعت و خرافات وغیرہ نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم ہی اہل حق اہل سنت ہیں، تو جو اہل حق اور اہل سنت سے الگ رہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زنا کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ زانی لڑکا ہو چاہے زانیہ لڑکی ہو، تو ایسی صورت میں ان کو بھی بغیر توبہ کے اس رات میں بخشش نہیں دی جائے گی، اس رات میں ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنے والا، جو اپنے رشتہ داری کو توڑے، لوگوں سے تعلق نہ رکھے، تو ایسی صورت میں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ چھٹا وہ ہے جو اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو خاص طور سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد اس طرح سے پائے جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو ضرور راضی کر لو، ان کی نافرمانی سے بچو، ان کی اطاعت کرو، انشاءاللہ تعالی مغفرت ضرور ہوگی۔ اسی طریقے سے 7واں شخص وہ ہے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ اس کے دل میں تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کے نیچے اپنے پاجامے کو یا تہبند کو رکھتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بغیر کسی غلطی کے جان بوجھ کر کے کسی جان کو قتل کرنے والا یعنی قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرابی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے اور کسی دوسری چیز سے جو نشہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ نشہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، جو نشہ شریعت میں حرام ہے، اگر اس سے کوئی نشہ کرتا ہے جیسے شراب وغیرہ، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 10واں شخص وہ ہے جو جبراً ٹیکس وصول کرتا ہو، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھاتا ہو اور ان سے پیسے ان کے لیتا ہو۔ 11واں شخص وہ ہے جو جادو کرتا ہو، یعنی جادوگر کی بھی جو ہے مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔
काहिन जो हाथों की लकीरों को देख करके गैब बताने का दावा करते हैं और उनके आगे की ज़िंदगी के बारे में टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। तो ये 12 किस्म के लोग हैं जिनके बग़ैर तौबा किए हुए अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ़ नहीं फरमाता। तो अगर आप में भी इस तरह का कोई गुनाह है, आप में इस तरह की कोई गलती है, तो पहले ही से तौबा कर लें, दुआ मांग लें अल्लाह ताला की बारगाह में, और फिर जब शब बारात आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में ज़िक्र व अज़कार करें, सजदे करें, फिर रो रो करके माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।